اب اسراف کسے کہتے ہیں اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ وہ پیسہ، وہ عمل، وہ کام جو اللہ عز و جل کی حدود سے ہٹ کر کے یا اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ، اس کی خوشی کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا جائے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ یعنی اپنی جائز کمائی کو حرام کام میں خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں، تین چیزوں کو ذہن کے اندر رکھیں: انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق، اسراف اور تبذیر۔ انفاق کہتے ہیں حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ اسراف کہتے ہیں جائز کمائی کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، یہ اسراف۔ اور تبذیر کہتے ہیں حرام کمائی کو حرام کاموں میں خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ اب اگر کوئی شخص حلال کمائی کو جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے تو قرآن نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اپنی حلال کمائی کو رات و دن دکھا کر چھپا کر اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے اور غم نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ والے اسی لیے بے خوف ہیں، وہ جمع کرنے میں نہیں سمجھتے۔ غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے، کوئی پیسہ رکتا ہی نہیں، یوں آیا یوں دے دیا، خالی ہو جاتا ہے، رکتا ہی نہیں۔ غوث پاک فرماتے اگر کوئی یہ سوچے کہ کیا اللہ کے نام پر دے دینا، لٹا دینا یہ بھی اسراف ہے، تو نہیں۔ ہم اور آپ تو کچھ بچا کے لٹاتے ہیں، اگر یہ اسراف ہوتا تو صدیق اکبر نے تو سب کچھ لٹا دیا، تو یہ پہلے اسراف ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، یہ اسراف نہیں۔ اللہ کی نعمت کو، اللہ کی عطا کردہ دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ اسراف نہیں۔ اللہ کی دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ فضول کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے۔ ناجائز کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، جسے قرآن مقدس کے اندر منع کیا گیا۔ اب ٹکڑا آگے کا سماعت فرمائے تو اندازہ لگ جائے گا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سب سے دوستی ہم پسند کرتے ہیں، ذرا قدرت سے بھی دوستی پسند کرو۔ تو قدرت نے تو کہہ دیا اگر تم نے فضول خرچی کی تو دنیا تمہاری دوست بن سکتی ہے، لیکن میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا، بلکہ تمہیں اس فضول خرچی کی بنیاد پر میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ یہ قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، چلنے میں اعتدال، میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال اور درمیانی زندگی اختیار کرو، اوور بھی مت ہو جاؤ اور اتنا ہاتھ روک کر کے بھی مت رکھو۔ اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی شو بازی کے لیے اپنی دولت کی نمائش مت کرو، اس لیے کہ یاد رکھیں کل کے دن کے بارے میں نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کون کیا ہوگا۔ میں نے بھوج میں جب زلزلہ آیا تھا، بھوج میں گجرات کے اندر، یہ آج سے 15 سال 20 سال پہلے کی بات ہے کم و بیش، جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے ایسے شخص کو مسجد کی دیوار کے نیچے ریلیف کیمپ میں کھانا لیتے ہوئے دیکھا تھا جس کی جویلری کی دکان تھی۔ جویلری کی دکان تھی، لیکن زلزلے کی وجہ سے سب فنش ہو گیا، دنس گیا سب۔
اور اس منظر کو دیکھ کر آنے کے بعد 3 دنوں رات تک میں سو نہیں سکا، اس لیے کہ میں نے زمین کے اندر شگاف دیکھے تھے اور کئی میٹر تک میں نے زمین کے اندر کا منظر دیکھا تھا، کس طریقے سے زمین پھٹی تھی۔ میں نے کئی عمارتوں کو زمین میں اس طرح سے دھسے ہوئے دیکھا تھا کہ 3 منزلیں اندر دھسے ہوئے ہیں اور چوتھا منزلہ لٹک رہا ہے۔ یہ پوزیشن میں نے اپنی ماتوں کی آنکھوں سے۔ تو ہم نہیں جانتے کل کا دن کیسا ہے، ہم نہیں جانتے آنے والے ایام کیسے ہیں۔ اپنے پیسوں کو سیف رکھیں، درمیانی چال چلیں، اعتدال کی راہ اپنائیں۔ قرآن ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اوور نہ ہو، اور جو کام جتنے سستے میں اور آرام سے اور جو ہے وہ مختصر میں ہو جاتا ہو تو ہم اس کو زیادہ کے اندر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت اوور ہونے کے لیے جائیں گے تو پھر ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم الون نہ اٹھیں، اپنی قوم کو اٹھانے کی بھی فکر کریں، اپنی قوم کے پریشان حالوں کی بھی فکر کریں۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے کمزوروں کا کتنا خیال تھا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں۔ ایک شخص ایک جگہ سے گزرا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہی کھیلنے والے بچوں میں وہ شخص جو گزر رہا تھا اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے اپنے بچے کو آواز دیا، بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے اپنے بیٹے کو مت بلاؤ اپنے بیٹے کو۔ وہ عرض کرنے لگے، حضور میرے بیٹے کا مجھے کام ہے اس لیے میں بلا رہا ہوں، ضرورت ہے اس کی۔ سرکار نے فرمایا نہ بلاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا، ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لیکن ریزن تو بتائیے کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کھیلنے والے بچوں کے اندر کچھ بچے یتیم بھی ہیں، جب تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے تو یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، جس سے ان کا دل دکھے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری حرکت سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم لاکھوں کروڑوں شادیوں میں خرچ کرتے ہیں، کیا غریبوں کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ غریب بچیوں کے دل کی آہیں نہیں نکلتی ہوں گی؟ وہ اپنے ماں باپ پر پریشر نہیں ڈالتے ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کی راہ کو اپنائیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا اعتدال کی راہ اپنائیں گے انشاءاللہ العظیم رب قدیر اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہے، اور ہم سب کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے امت وسط بنا کر پیدا کیا، درمیانی امت بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بس اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیں، اعتدال، درمیانی چال، یہ معیشت کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی درمیانی چال چلتا ہے تو اس کی اکانومی سٹرونگ رہے گی، ہمیشہ ایک سٹرونگ رہے گی، زوال نہیں آئے گا۔ کیونکہ میں دلیل قرآن کی پیش کر دوں، کیونکہ اس نے اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز نہیں کیا، اس کے فرمان کے مطابق خرچ کیا، تو میرا مولا فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے ہم تم کو زیادہ عطا کریں گے،